میں گزارش کرتا ہوں اس دن کے حوالے سے کہ اصل میں اس دن کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں جمع ہے اور آئندہ کیا ہے۔ آئی ریکویسٹ دی آنریبل ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جناب محمد علی بابا خیل کہ سر اب تشریف لائیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد علی بابا خیل دی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا۔ معزز حاضرین مجلس، میں خیبر پختونخوا پولیس کے تمام آفیسرز اور رینکس کی جانب سے مہمان خصوصی جناب سردار علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، شہداء کی فیملیز، صوبائی وزراء، مشیر صاحبان، چیف سیکریٹری شہاب علی شاہ صاحب، انسپیکٹر جنرل ریاض نذیر گاڑا فیڈرل کانسٹیبلری، ریٹائرڈ انسپیکٹر جنرلز، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، حاضر سروس ملٹری سول آفیسرز، آئی بی کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل 102 بریگیڈ کے علی اصغر صاحب، اراکین پارلیمنٹ اور خصوصاً میڈیا کے دوست، اور میں یہاں پہ خصوصاً ذکر کرنا چاہوں گا کامران حامد صاحب کا کہ یہ ہماری 10 ایئرز کی کولیبریشن ہے، 10 سال کی کولیبریشن ہے، اور اس میں یہ والنٹیئر کرتے ہیں، ہمیں اپنا ٹائم دیتے ہیں۔ وی ریئلی کمینڈ خیبر پختونخوا پولیس، آپ کی مشکور ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اپنا ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں عزت افزائی کرتے ہیں۔ میں روایت کے مطابق حاضرین مجلس سے ملتمس ہوں کہ شہداء کے والدین اور عزیز و اقارب کو خوش آمدید اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند سیکنڈ کے لیے احتراماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین و حضرات، ویسے تو اگست کا مہینہ آزادی کے مہینے کے طور پر اہم ہے، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے 4 اگست شہدائے پولیس کی قربانیوں کی یاد کے اعتراف کے تجدید کا دن ہے۔ آج کا دن وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر سپوتوں کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان بہادر بیٹوں کے خاندان کے افراد کے ساتھ مل بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اس نشست کا مقصد ہے۔ آج کی نشست کا مقصد ان شہداء کی خدمات کا اعتراف اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان شہداء نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی اور بے مثال بہادری، حوصلے اور فرض شناسی کی نئی مثالیں قائم کی۔ ہر سال 4 اگست کو یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد ان لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا، اپنی نوجوان نسل کو اس بات کی ترغیب دینا کہ معاشروں کی آزادی، ترقی، پرامن فضا ان عظیم افراد کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ شہداء اور غازی ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، جنہوں نے قیام امن کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کی۔ قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے نتیجے میں قبائلی علاقوں کی انتظامی حیثیت تبدیل ہونے سے سیٹلڈ اضلاع کی سرحدیں ماں سوائے اورکزئی کے تمام کی سرحدیں افغانستان تک جو ہے وہ ان کی توسیع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا پولیس کے چیلنجز میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ معزز چیف منسٹر اور حاضرین کرام، دہشت گردی کا بنیادی مقصد ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان میں فاصلے بڑھانا ہے، لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کی قربانیوں نے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو کم کر دیا ہے۔ پاکستان پولیس کی قربانیوں کی داستان میں خیبر پختونخوا کی فہرست کافی طویل ہے۔ اب تک فرائض کی ادائیگی کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے تمام رینک سے 2303 آفیسرز شہید اور 2600 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اب تک خیبر پختونخوا پولیس کے تمام اضلاع اور یونٹس قربانیوں کی لازوال داستان رقم کر چکے ہیں۔ قربانیوں کی فہرست میں 377 قربانیوں کے ساتھ پشاور پولیس سر فہرست، جبکہ 262 قربانیوں کے ساتھ بنو اور 244 قربانیوں کے ساتھ
ڈیرہ اسماعیل خان بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ حاضرین مجلس، موجودہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور ان کی ٹیم کی بہتر حکمت عملی کے نتیجے میں پچھلے سال کی نسبت پولیس کے شہداء کی تعداد میں خاطر خواہ کمی نوٹ کی گئی ہے۔ ہم اس سلسلے میں صوبائی حکومت کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جدید اسلحہ اور ہمارے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں پچھلے ایک سال میں خاطر خواہ مالی اعانت جو ہے وہ فراہم کی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے سال سر 8 ماہ میں، پچھلے سال جب میں یہاں پہ کھڑا تھا تو وی لاسٹ 98 پیپل، 98 لوگ۔ اس سال ہمارے 76 لوگ جو ہیں وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ پچھلے سال 345 حملے پولیس کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیس کے اوپر ہوئے، جن میں سے 161 جو ہے وہ پسپا کیے گئے۔ جب میں نے اس کی پرسنٹیج نکالی تو یہ 46% ہے۔ جب میں نے اس سال کی کمپیریزن کی، اس سال میں پولیس پر 63 حملے ہوئے ہیں، جس میں سے 43 حملے جو ہیں وہ پسپا کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ویژن ہے اور جو ایک ٹیم ورک ہے، اس میں تقریباً 77 رات کو بھی ایک حملہ ہوا، آپ کے نالج میں ہوگا، دیر میں، اور سب نے اس کو جو ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رسپونڈ کیا ہے۔ تو 71% جو ہے وہ ہمارے حملے جو ہیں وہ اس سال ہمارے 8-7 مہینے میں وہ ہم نے پسپا کیے ہیں۔ معزز حاضرین مجلس، خیبر پختونخوا پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر سینئر آفیسرز نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر کے امر ہو گئے، لیکن قربانیوں کی اس فہرست میں 1617 کانسٹیبلز نے اپنا حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا کہ وطن کی دفاع کا ہر اول دستہ ہمارے جونیئر رینکس یعنی ہمارے کانسٹیبلز ہیں، جن کی ریاستی اور عوامی سطح پر مزید پذیرائی کی ضرورت ہے۔ سیاسی قیادت کے تحفظ سے لے کر عام شہری کے جان و مال کے تحفظ بشمول پولیو ورکرز، انتخابی سرگرمیوں کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹیاں، عبادت گاہوں، پریس کلب، مذہبی تہواروں اور بینکوں کی حفاظت کے دوران پولیس کے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے معاشرے کو پرامن رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ شہداء کے خاندان کی فلاح و بہبود آپ کی حکومت اور موجودہ انسپیکٹر جنرل کی سربراہی میں یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سال 2024 کے دوران شہداء کے لواحقین میں 98 کروڑ روپے، جبکہ رواں سال 1 ارب 19 کروڑ روپے شہداء پیکج کے طور پہ ادا کیے گئے۔ اسی طرح غازیوں کی فلاح و بہبود بھی خیبر پختونخوا پولیس کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ پچھلے سال 1 کروڑ 21 لاکھ اور اس سال 1 کروڑ 18 لاکھ روپے غازیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان تک پہنچائے گئے۔ پولیس کے مورال کو بلند رکھنا نہ صرف حکومت وقت کا اور پولیس کی اعلیٰ قیادت کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پر بھی پولیس کے مورال کو بلند رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں حاضرین مجلس سے کی توجہ اس جانب دلوانا چاہتا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا کہ ترقی یافتہ معاشروں میں شہداء پولیس کی یادگاریں اور تقریبات صرف سرکاری پیٹرنیج میں نہیں ہوتی، بلکہ کمیونٹی اس کی اونرشپ لیتی ہے۔ پچھلے سال بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اس سے پچھلا سال بھی، اس سال بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بلائیں، شہداء کو بلائیں اور چیف منسٹر صاحب کو، پولیٹیشنز کو بلائیں کہ آپ خود اون کریں۔ آپ کے گلی کوچوں میں جب تک یہ تقریبات نہیں ہوں گی، یہ پھر فارمل اوکیزنز کے طور پہ رہیں گی۔ لہٰذا امید ہے کہ سول سوسائٹی کی تنظیمیں بھی شہداء پولیس کی تقریبات منعقد کر کے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور پولیس کے مورال کو بلند رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم شہداء کے لواحقین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ آخر میں ہم نعرہ لگاتے ہیں، خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ Thank you so much, sir.